اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے جہاں ہر دروازہ بند ہونے لگے، نہ رزق میں برکت ہو، نہ دل کو سکون ملے اور نہ ہی دعائیں قبول ہوں؟ تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی حقیقت شیئر کروں گی جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی، اور وہ ہے استغفار۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ایک دروازہ ہے۔ آج میں آپ سے استغفار سے متعلق ایک میریکل سٹوری شیئر کروں گی جو ایک خاتون کی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی مشکلات کو حل کیا، کیسے ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کیں۔ تو چلیے کہانی کی طرف۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا نام مریم ہے۔ آج میں آپ کو زندگی کا وہ سفر سنانے جا رہی ہوں جسے یاد کر کے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کوئی کرامت تھی، میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے رجوع کیا اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اللہ نے ہمارے لیے ایسے راستے کھولے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بھی اس وقت مالی پریشانی، قرض اور بے روزگاری یا اپنے گھر کے بنانے کے خواب میں مبتلا ہیں، بس تو میری گزارش ہے کہ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ شاید اس کہانی میں آپ کے لیے بھی امید کی ایک کرن پیدا ہو جائے، یا آپ کے لیے بھی کوئی پیغام ہو۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، 2 کمروں کا وہ گھر۔ بارش ہوتی تھی تو چھت بھی ٹپکنے لگتی، پنکھا بھی ایسے جیسے آگ پھینکتا تھا۔ یعنی گرمی کا یہ عالم تھا کہ پنکھا بھی آگ کی طرح ہوا پھینکتا تھا، اس قدر مشکلات تھیں۔ میرا شوہر صبح 7 بجے کام پر جاتا اور رات کو 8 بجے واپس آتا، مگر مہینے کے آخر میں پھر بھی جیب خالی ہوتی۔ کرایہ، بچوں کی فیسیں، بجلی کے بل، دوائیاں جیسے ہمارے لیے ایک امتحان بن گئیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ گھر میں صرف اتنے پیسے ہوتے تھے کہ یا تو دودھ آ سکتا تھا یا پھر سبزی۔ میں اکثر رات کو بچوں کے سونے کے بعد رویا کرتی تھی اور میرا شوہر مجھے تسلی دیتا، اللہ بڑا کریم ہے، وہ ضرور ہماری سنے گا اور وہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ لیکن اس کی اپنی آنکھوں میں بھی بے بسی تھی۔ ایک دن مالک مکان آیا، اس نے کہا کہ اگلے مہینے سے کرایہ بڑھ جائے گا، اگر نہیں دے سکتے تو کوئی اور جگہ دیکھ لیں۔ وہ دن میری زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اس رات ہم دونوں دیر تک جاگتے رہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ کھل کر اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی۔ پھر میں نے سجدے میں صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، ہمیں کسی کے آگے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اسی دوران میری ایک دوست میرے گھر آئی، اس نے میری حالت دیکھی اور جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، استغفار کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پہلے تو میں نے صرف سنا، پھر سوچا آخر آزما کر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ اسی رات میں نے اور میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ کثرت سے استغفار کریں گے۔ ہم نے تعداد مقرر نہیں کی، بس جہاں وقت ملتا استغفر اللہ پڑھتے رہتے۔ چلتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، سونے سے پہلے، اور خاص طور پر تہجد کے بعد شروع کے چند ہفتوں میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ ایک دن تو میرے شوہر کی نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی۔ میں ٹوٹ گئی اور میں نے سوچا شاید ہم سے ہی کوئی غلطی ہو رہی ہے، مگر میرے شوہر نے کہا نہیں، اب اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ ہم پہلے سے بھی زیادہ استغفار کرنے لگے۔ پھر ایک صبح ایسا ہوا کہ میرے شوہر کو ان کے ایک پرانے دوست کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ بزنس کرنا چاہو گے؟ میرے شوہر نے پہلے انکار کر دیا کیونکہ
ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس کے ساتھ بزنس کرتے، لیکن ان کے دوست نے کہا مجھے تمہاری ایمانداری چاہیے، پیسے نہیں، پیسے میں لگا دوں گا۔ یہ ہمارے لیے پہلا دروازہ تھا۔ کام شروع ہوا۔ شروع میں منافع بہت کم تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ برکت آنا شروع ہو گئی۔ پہلے جہاں تنخواہ ختم ہو جاتی تھی، اب مہینے کے آخر میں بھی کچھ رقم بچ جاتی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے قرض اتارے اور بچوں کی فیسیں وقت پر ادا کرنے لگے۔ پھر میرے شوہر کو ایک اور بڑا آرڈر ملا، اور پھر ایک کے بعد ایک آرڈر، یعنی کام بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہم ہر کامیابی کے بعد ایک اور کام کرتے تھے کہ 2 نوافل شکرانے کے ادا کرتے تھے، یعنی کہ جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو ہمیں چاہیے کہ نوافل شکرانے کے ادا کریں۔ شکرانہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح پہلے سے زیادہ استغفار کرتے۔ اور ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ آج ایک پلاٹ دیکھنے چلتے ہیں۔ میں نہیں مانی۔ میں نے کہا کرائے کا گھر ہم سے مشکل سے چل رہا ہے اور آپ پلاٹ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائے اور بولے رزق اللہ دیتا ہے۔ ہمیں پلاٹ پسند آیا اور حیرت انگیز طور پر آسان قسطوں پر مل گیا۔ ہم نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اللہ واقعی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تقریباً 1 سال بعد ہمارا اپنا گھر بننا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر بن گیا۔ جب ہم شفٹ ہوئے تو میں نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا کہا، یا اللہ، سب صرف تیری ہی رحمت ہے۔ ابھی ہماری خوشیاں مکمل ہی نہیں ہوئی تھیں کہ میرے شوہر کے بزنس میں مزید ترقی ہوئی۔ چند مہینوں بعد انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی گاڑی خرید لی۔ گاڑی شاید دنیا والوں کے لیے صرف ایک گاڑی تھی، لیکن ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی ایک اور نشانی تھی۔ تو یہ ہیں استغفار کے کمالات۔ آج بھی ہمارے گھر میں ایک چیز نہیں بدلی، اور وہ ہے استغفار۔ ہم آج بھی استغفار نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ استغفار صرف رزق ہی نہیں لاتا، یہ دل کو سکون دیتا ہے، رشتوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور دلوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو اللہ سے امید مت چھوڑیے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ نتائج کب آئیں گے اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن جب آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ پاک نے وہاں سے دیا جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، اور اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور یاد رہے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔